بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے 10 تک آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ ہجرت سے کوئی 6 سال پہلے سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جیسے سورہ روم مکی ہے تو مکی صورتوں والا موضوع اس کے اندر بھی وہی 4 باتیں مرکزی موضوع کی حیثیت سے رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں حقوق کا بھی ذکر آئے گا، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل جی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل بھی آئیں گے، لیکن مرکزی مسائل وہی 4 ہیں۔ اللہ کی توحید اور اس پر کافی دلائل اس میں ہوں گے، اور نبی کی رسالت کی صداقت، اس پر آنے والے شبہات کا جواب، قرآن حکیم کی سچائی اور صداقت، اور آخرت کا ثبوت، اس بات۔ یہ سورہ روم کہلاتی ہے، اور دوسری آیت میں جو غلبت الروم کا لفظ ہے اسی سے اس کا نام رکھا گیا روم۔ روم دراصل ایک سلطنت کا نام تھا، اب بھی رومانیہ کے نام سے ہے، لیکن وہ روم اور تھا جو اس زمانے میں، اس کو رومۃ الکبریٰ کہتے تھے۔ جیسے کسی زمانے میں برٹش جی برطانیہ عظمیٰ کہلاتا تھا، آپ تو بیچارہ سمٹ کر جزیرے میں آ گیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بڑی بڑی عظمیٰ سلطنتیں آئیں اور بکھر کے ختم ہو گئی، کسی کا نام و نشان تک نہیں رہا، یا کوئی سمٹ کے چھوٹی سی رہ گئی جی۔ تو یہ بھی رومۃ الکبریٰ تھا، اور اس کی اٹلی اس کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بعد میں اس کو اور وسعت حاصل ہوئی تو قسطنطنیہ، جس کا اب نام ہے استنبول، یہ اس کا دارالحکومت قرار پایا، اور یہ وقت کی ایک بہت بڑی عظیم سلطنت تھی۔ اور اس وقت جب نزول قرآن کا زمانہ تھا تو دنیا میں اس وقت بھی 2 بڑی قوتیں تھیں، اور باقی چھوٹے موٹے حکمران انہی کے ماتحت تھے۔ جیسے آج کے اس زمانے میں بھی 2 قوتوں کو بڑی قوت مانا جاتا ہے، ایک تو خیر پاش ہو گئی ہے، دوسرا انتظار میں ہے جی، اس لیے کہ سدا بہار تو اللہ ہی کی حکومت ہے جی، باقی عروج زوال قوموں کو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں 2 قوتیں تھیں، مشرق میں رشیا، مغرب میں
آپ لوگ، اور باقی جتنے ہیں وہ سب یا ادھر ہیں یا اس کے علاقے میں یا اس کے علاقے میں ہیں جی۔ تو اسی طرح ایشیا میں کسرا تھا، ایران کی سلطنت تو ہندوستان تک، کابل اور اوپر چائنا، رشیا، یہ سب سلطنتیں اسی کی زیر نگرانی تھیں۔ اگر کوئی حکومت تھی بھی تو مطلب اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔ اور مغرب کی ساری حکومتیں، یورپ وغیرہ، افریقہ وغیرہ جو ہیں، یہ سب جو ہے رومۃ الکبریٰ کے ماتحت تھے۔ تو یہ اصل میں دو بڑی قوتیں اس زمانے میں تھیں، ایک عقیدتاً مشرک تھے اور دوسرے عقیدتاً اہل کتاب۔ ایران کی سلطنت مشرک تھے، آگ کو پوجتے تھے جی، اور یہ روما جو ہیں یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور ان میں آپس میں کشمکش ہوتی رہتی تھی، آپس میں تھوڑا بہت ٹکراؤ ہوتا رہتا، جیسے اپنی قوت کو آزماتے رہتے نا جی، تو کبھی ادھر پلڑا کبھی ادھر ہوتا رہتا تھا۔ لیکن نزول قرآن کے زمانے میں اگر کوئی ان دونوں کی حکومت میں نہیں تھا تو وہ حجاز کا علاقہ، مدینہ، مکہ اور اس کا ایریا جو ہے، اس پر نہ ان کی نظریں تھیں نہ ان کی نظریں تھیں، اس لیے کہ یہ ایسا غیر آباد علاقہ تھا کہ نہ وہ چاہتے تھے ان سے الجھنے کا نہ ہو۔ لیکن آباد علاقوں میں عرب کا علاقہ جو ہے، یمن ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور شام، فلسطین وغیرہ یہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اس لیے کہ وہ آباد علاقے تھا۔ یہ بیچ کا ایریا جو ہے نا، اس پہ نہ اس کی نظر پڑتی نہ اس کی نظر پڑتی تھی۔ تو خیر یہ بہت قدیمی اور بڑی سلطنتیں تھیں، اور بڑا ظلم و جور انہوں نے شروع کر رکھا تھا، بڑے بھاری ٹیکس، حکمران بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور نچلا طبقہ ان کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، اتنے بھاری ٹیکس کے بس کئی گھنٹے کام کرو تو مشکل سے روٹی پہ مل سکتی تھی۔ تو جب ظلم اور ستم عروج کو پہنچتا ہے تو اللہ کا قانون سورہ قصص میں گزر چکا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اب ہم ان کو دنیا کی امامت دینا چاہتے ہیں اور دنیا کے اقتدار کا وارث ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دور اللہ کے علم میں بڑا لمبا ہوتا ہے، کتنا کسی کو ترقی کرنے کا اور ظلم کرنے کا موقع دیتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، پھر اس کے بعد پلٹتا ہے سلسلہ جی۔ تو بھارت توقعاتی کشمکش ہمیشہ ہوتی ہے، ایک طبقہ عروج میں جاتا ہے، مراعات یافتہ سب رعایتیں سب ان کو حاصل ہوتی ہیں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، اور جو غیر اپوزیشن ہوتا ہے اس کو دباتے 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 اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہی طبقاتی کشمکش ان میں بھی تھی، اور چونکہ یہ کوئی جمہوری حکومتیں بھی نہیں تھیں بلکہ یہ حکمرانی تھی، بادشاہت تھی، کنگڈم تھی، اس لیے جو ایک دفعہ آ گیا نسلاً بعد نسلاً وہی ہے، تو وہ خوب ایک طبقہ عروج میں ہوتا تھا اور دوسرا طبقہ پستی میں۔ تو جب ظلم و جور دونوں ہی نے انتہائی اختیار کر لیا تو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اب دونوں کو ختم کر دوں۔ تو خاتمے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جن کو ایسی جگہ میں پیدا کیا جس پہ نہ ان کی نظریں ہیں نہ ان کی نظریں ہیں، بالکل ایسا علاقہ جو معاشی لحاظ سے پست، پیداواری لحاظ سے نہ ہونے کے برابر، کوئی یعنی اس کے اندر کشش نہیں تھی، تو نہ تعلیم ہے وہاں پر، ڈاکہ زنی ہے، چوری چکاری ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو ایسے ہی علاقے میں پیدا کیا جو آپ امی تھے، لکھنے پڑھنے کا بھی رواج نہیں، اور آپ کو ایسے علوم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور بالآخر ایسی ٹیم آپ کو عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا، ظلم کا ختم ہو گیا جی۔ بہرحال جس وقت سورہ روم نازل ہو رہی تھی، یعنی ہونے والی تھی، اس وقت بھی ان دونوں سلطنتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اور وہ زبردست جنگ تھی، بہت بڑی زبردست جنگ،
اور اتنی سخت جنگ کہ اس میں ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی اور بڑی بری شکست دے دی. پورا ان کا عرب کا ایریا، شام جی، لبنان اور اس میں جتنے آتے ہیں فلسطین، یہ سب قبضے میں لے لیا اس طرف سے، یہاں تک کہ استنبول تک پہنچ گئے اور ان کو بھی استنبول میں بھی محصور کر دیا. تو بڑی شرمناک اور ذلت آمیز شکست ہوئی. اور روم کا بادشاہ جو ہرقل تھا، قیصر اس کا لقب تھا، تو وہ اس قدر یعنی ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں، افریقہ چلے جاؤ، کسی اور جگہ جان بچا لوں، یعنی سلطنت جیسے میرے ہاتھ سے نکل گئی. بہرحال پھر اس کو کچھ حوصلہ ہوا اور سوچ میں پڑا کہ نہیں، بھاگنا نہیں چاہیے اور کچھ انتقامی کارروائی کے لیے سوچنا چاہیے. خیر اس نے سوچ و بچار کی کہ اب اپنا کھویا ہوا علاقہ کیسے لے سکتا ہوں اور اس کو شکست کیسے دے سکتا ہوں. تو ایک تدبیر اس کے اوپر آئی کہ میدان میں شکست دینا تو فی الحال ایران کو آسان نہیں ہے، لیکن بحری طاقت اس کی، بحری قوت، بحری فوج اس کی، وہ اس میں ڈھیلا ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بحری بیڑا اختیار کر کے پیچھے کی طرف سے جا کر اس پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس کو ادھر الجھائیں گے، جب ادھر الجھ جائے گا پیچھے کی طرف سے تو ادھر سے نظر کم ہوگی، تو باقی فوج میدانی ادھر لگائیں گے، بحری فوج ادھر سے لگائیں گے، تو یوں اس کو شکست دے سکتے ہو. یہ ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی. تو اس نے فوراً بحری بیڑا تیار کر لیا، کیونکہ اس کے پاس وہ سمندر تھا نا، بحری ابیض جو ہے وہ تو کشتی رانی ہے، یہ سب چیزیں جانتے تھے نا. اور پھر مصر کے پاس سے ریڈ سی کو کراس کر کے جا کر پیچھے سے وہ ٹھیک ہے نا، جہاں دبئی وغیرہ، تو وہاں سے اندر جا کر اس کو شکست دینے کا اس نے پلان بنائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی. تو بحری فوج بنائی جی، جہاز بنائے، ادھر سے ان کو بھیجا، ادھر سے حملہ کیا. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی. ان کو بحری فوج کا تجربہ نہیں تھا جی، کیونکہ اس طرف سب محفوظ علاقہ تھا، سب اس کی حکومت تھی، کبھی لڑے بھی نہیں تھے. تو وہ پریشان ہو کر جب ادھر لگے تو ادھر سے اس نے فوج لگائی، اپنا علاقہ سب لے لیا. اب اس کو شرمناک شکست دے دی. اچھا خیر، یہ دور کب ہوا؟ تو جس وقت اس کو شکست فاش ہوئی تو فطرتی طور پر قریش مکہ کو خوشی ہوئی، اس لیے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ بھی مشرک تھے، ایران بھی مشرک تھا. یہ ہمارا بھائی کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے بغلیں بجانے شروع کر دی، خوش ہوئے. مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ دیکھا نا، تمہارے بھائی بندوں کا جو حشر ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہونا ہے. وہ اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب تھے، تو ایک نسبت تو تھی ان کے ساتھ، اور مسلمان ان کی شکست پہ فطرتاً ناراض بھی ہوئے. کچھ نہیں، جیسے ہیں کافر ہیں وہ بھی، لیکن اہل کتاب تو ہیں. مطلب ہے کہ انبیاء کرام کو، حضور کو نہیں مانتے اور نبیوں کو تو مانتے ہیں. یا یہ کہ ٹھیک ہے، ایک کتاب کو آسمانی کو جیسی بھی ہے لیکن مانتے ہیں، آخرت کو، اللہ کو کسی طریقے سے. یہ تو کٹر مشرک ہیں، آگ کو پوجتے ہیں. تو مسلمان ناراض تھے، یعنی ان کی طبیعت، اور وہ ان کو تانے دیتے جگہ جگہ. تو آپس میں گفتگویں بھی جگہ جگہ ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کر دی مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ بے شک فی الحال تو رومیوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن چند ہی سالوں میں یہ مغلوب اور شکست خوردہ ہونے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. چند ہی سالوں کی بات ہے. وہ سمجھتے تھے کہ صدیوں تک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو اسباب پہ نظر کرتے تھے نا، اور اللہ تو مسبب الاسباب ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسی زمانے میں گفتگو آپس میں مسلمانوں کی ان کی چلتی تھی، مشرکین کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن خلف جو مشرک تھا، اس کے درمیان بات چلی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میاں اتنے بھی بغلے نہ بجاؤ، اتنے بھی خوش نہ ہو جاؤ، چند سالوں کی بات ہے.
رومی تم پر غالب آئیں گے، اور آپ نے کوئی 3 سے 5 سال کا وقت دیکھتے ہو، 3 سے 5 سال کے اندر اور شرط لگائی کہ میری بات سچی نہ ہوئی تو میں 10 اونٹ تجھے دوں گا، تیری بات سچ ہوئی کہ نہیں ہوں گے کامیاب، ٹھیک ہے نا، تو تم مجھے دو گے، میری بات سچی ہوئی تو تم دو گے، تمہاری سچی ہوئی تو میں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر یہ شرط لگا کے آئے ہیں، تو آپ نے کہا ابو بکر، اللہ نے کہا بضع سنین، اور بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ نے جو سالوں کی لگائی نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جا کر اس کے ساتھ اپنی شرط کی تجدید کرو اور 9 سال کا عرصہ مقرر کرو کہ 9 سال کے عرصے کے اندر اگر رومی نے کامیابی نہیں کی تو میں یہ دوں گا، اور بے شک تم اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اس لیے کہ حقیقت تو ادھر ہے جو اللہ نے فرمائی۔ ابو بکر پھر گیا، کہا میں تھوڑی سی ترمیم کرنی ہے، کیا کہا جو میں نے شرط لگائی تھی نا 3-4 سالوں کی وہ نہیں، شرط 9 سالوں کی ہے، اور اونٹ 100 ہیں، ہاں 100 ہیں، اگر میری بات سچی نکلی تو 100 اونٹ دے گا، تیری سچی نکلی میں 100 دوں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے، 100 اونٹ ہوتے ہیں تو بولا اچھی بات ہے، طے ہوگی شرط۔ تو ابھی 9 سال نہیں ہوتا کہ 7 سالوں ہی میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ ہجرت سے کوئی 6 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور اگلے 6 سالوں میں ہجرت ہوگی مدینہ کی طرف۔ ہجرت ہوئی تو اگلے سال دوسرے سال جب 1 سال رہنے کا دوسرے سال جنگ بدر ہوئی کافروں کے ساتھ، تو ادھر جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے ان کا غرور توڑ دیا، مشرکین کا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی وقت میں انہی سالوں میں رومیوں نے حملہ کیا پیچھے سے بحری رستے سے، تو ایران کو شکست دے دی، اپنا علاقہ بھی لے لیا، اور آذربائیجان تک پہنچ کر ان کا جو سب سے بڑا عبادت خانہ تھا آگ کا، آتش پرستی کا، اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا، ایسی کی تیسی کرتے ہیں جی، تو ان کو بھی شرمناک شکست انہوں نے دے دی۔ تو دونوں کام ایک ساتھ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر ذکر فرماتا ہے۔ کون؟ تو بہت کم ہیں لیکن کم ہیں آتش پرست، نہ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، ہمارے ہاں کراچی میں بھی تھوڑا سا ہیں، تھوڑا بمبئی میں ہے غالباً جی، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس وقت ان کی بہت بڑی سلطنت تھی جی، شاید کچھ کہہ نہیں سکتا جی، ہو سکتا وہی نام ہو۔ تو الف لام میم یہ تو حروف مقطعات میں سے جس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، تو روم اصل میں تو علاقے کا نام تھا پہلے، اسی سے پھر پوری سلطنت کا نام ہو گیا رومۃ الکبریٰ جی، لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے لیے استعمال ہونا، رومی کا مطلب ہوتا تھا عیسائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الروم ذوات القرون، یعنی عیسائی لوگ بڑے زمانے تک رہنے والے ہیں، جب ایک زمانے کے لوگ جائیں گے دوسرے زمانے کے لوگ آئیں گے، مطلب کہ ان کی حکمرانی، ان کی حکومت دنیا میں دیر تک قائم رہے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک رہے گی۔ چنانچہ ہر دور میں ان کی بڑی بڑی سلطنتیں رہیں، آج بھی دیکھیے دنیا میں بہت زیادہ ان کی سلطنتیں ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ ذوات القرون ہیں، زمانوں تک یہ لوگ رہیں گے، ان کی حکومتیں بھی ہوں گی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ سب اسلام میں ضم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ ہمارے مقابلے میں ہے، لیکن یہ آخر انہوں نے ادھر آنا ہے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو ساری ملتیں اور مذاہب ختم ہو جائیں گے، دنیا میں فقط اسلام رہے گا، کیونکہ عیسائیت سب اسلام میں ضم ہو جائے گی، یہودیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، باقی مذاہب بھی مٹ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر۔
تو رومی مغلوب ہوئے فی ادنی الارض، قریب ہی کی سرزمین میں. قریب ہی کی سرزمین سے مراد شام، فلسطین وغیرہ جو عربوں سے قریب تھی، اور وہیں ان کو غلبہ حاصل ہوا ان کے مقابلے. فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے. لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، چند ہی سالوں میں، یعنی وہی 3 سے 9 سالوں میں، لیکن ہو گئے تھے پھر 7 سالوں میں. یہ تو دنیا کے عروج و زوال کی داستان ہے جی. للہ الامر من قبل و من بعد، لیکن حکم اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی بعد بھی. اللہ کی حکومتی لا زوال ہے، جس کو کبھی زوال نہیں جی. وہی دائمی، وہی قائم ہے. باقی جتنی ہیں وہ تو آنے جانے والی ہیں. بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں دنیا میں، ایک زمانے تک رہیں اور پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور مٹتا یوں ہی نہیں، جب وہ ظلم و جور اختیار کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو جب ظلم کی ایک حد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ مظلوم طبقے کو اٹھاتے ہیں اور ظالم کا سر اس سے کچل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم اٹھائی جن پر کسی کی نظر ہی نہیں تھی، جن کو کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے یہ لوگ، اس لیے ان کے علاقے کو بھی نہیں چھیڑتے تھے. تو اللہ نے وہاں سے ایک ایسی امت اٹھائی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف 40-50 سالوں میں دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا. قادسیہ کے میدان میں ایرانی سلطنت کا عروج زوال سے تبدیل ہو گیا، تو یرموک کے میدان میں رومی ختم ہو گیا. اور یہ دونوں حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی. لیکن پہلے بھی اللہ کا حکم جاری و ساری اور بعد میں بھی اللہ کا حکم و جاری. اللہ کی حکومت کو کوئی زوال نہیں ہے، باقی سب زوال پذیر ہیں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی اس دن جب رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد پر. اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی مشرکین مکہ کے خلاف فتح دیں گے، تو وہ بھی خوش ہوں گے، ادھر سے وہ خوش ہوں گے جی. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. اور کس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، یہ دوسری آیت میں ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یثبت اقدامکم جی. تو اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ سب پر غالب ہے اور بے حد مہربان بھی ہے. اور وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی مدد کرے گا جی تو اللہ اس کی مدد کریں گے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جس کی اللہ مدد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ خود اللہ کو نہیں جانتے. تو جی وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مادی قوت زیادہ ہے، فوج زیادہ ہے، تربیت اچھی ہے، اسلحہ زیادہ ہے تو وہ کامیاب ہوگا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کامیابی فوج سے، اسلحے سے، کثرت سے نہیں، جس کی مدد اللہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر اسباب سے مدد ہوتی جی تو پھر تو مشرکین مکہ غالب آ جاتے نا. ان کی تو تعداد 2 گنا مسلمانوں سے زیادہ تھی. ہر آدمی مسلح تھا جی، اور کھانے پینے کا سامان اور ہر چیزیں ان کے پاس وافر مقدار میں تھیں. تجربہ کار بھی تھے، سب بہادر جوان تھے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے، جن میں کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے. تلواریں 2-4 تلواریں ہیں نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس جھولی میں پتھر ہے جی، اور تجربے بھی نہیں ہے. لیکن ادھر اللہ کی مدد تھی تو وہ مسلح فوج 2 گنا بڑی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی.
تو ینصر من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مدد دیتے ہیں۔ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، بہت مرتبہ تاریخ میں دیکھو چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آئی اللہ کے حکم سے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ کامیابی کا اصل گر کیا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کی مدد، یہ ہے اصلی گر کامیابی کا۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے، بے علم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں، یہ تو ہم سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ہر چیز انہوں نے چھان ماری ہے، بڑی بڑی انہوں نے ایجادات کی ہیں جی، پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ تو نہ جاننے کا معنی بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے، اور جو کچھ تھوڑا بہت جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہ جاننے کے برابر ہے، وہ معرفت صحیح نہیں ہے، سوء معرفت ہے۔ جیسے اللہ کو جاننا چاہیے ایسا نہیں جانتے۔ مطلب کہ یہودی عیسائی جانتے تو ہیں، لیکن جیسے جاننا چاہیے نا اللہ کو، ایسی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ وہی فرماتا ہے کہ تم کہو گے کیوں نہیں جانتے، وہ تو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، سائنس کا رکھتے ہیں جی، سیاست کا رکھتے ہیں، ایجادات کا علم رکھتے ہیں، اور دنیا پہ وہ چھائے ہوئے، کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ تو جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہاں جانتے ہیں اس دنیا کی ظاہری حالات اور ظاہری فائدوں کو، کچھ جانتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں، کچھ۔ تو اس ظاہری دنیا کے رہن سہن کو، اس کے اندر آرام اور سکون کی اشیاء پیدا کرنے کو جی، یہ تو جانتے ہیں، یہ بھی پورا نہیں، کچھ جانتے ہیں۔ لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، زیرو ہیں۔ آخرت کے بارے میں ان سے پوچھو کہ یہاں سے جب جاؤ گے، آنکھیں جب بند ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ختم۔ کہتے یہی کچھ تو ہے، یہی کچھ تو ہے، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آگے کے بارے میں کہ برزخ میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آگے اور عالم جنت دوزخ اس میں کیا ہوگا، اس سے بالکل یہ بے خبر ہیں۔ تو ان کا علم صرف یہاں تک ہے، اور وہ بھی پورا نہیں ہے، بس وہ بھی پورا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا تھا نا، عاد اور سمود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، کہ یہ لوگ دنیا کے بارے میں بڑے ہوشیار تھے۔ قارون، فرعون، حامان، عاد، سمود، مدین والے وغیرہ، کانوا مستبصرین، یہ دنیا کے معاملے میں بڑے زیرک، بڑے تیز ترار، اور یہ بہت ہوشیار لوگ تھے۔ بڑے بڑے نشانات دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، عالی شان بلڈنگیں، یہ منقش عمارات، اور زمینوں کی آبادی، باغبانی، یعنی ہر چیز میں دیکھو تو انہوں نے بڑے بڑے مثالیں چھوڑی ہیں جو ہزاروں سال بعد تک ان کی نشانیاں دنیا میں پائی گئیں۔ اب بھی سمود کے مکانات جو ہیں 5000 سال گزرنے کے بعد بھی جی، اور اس طریقے سے یہ تو ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑے تیز ترار ہیں، بڑی عالی شان بلڈنگیں، لمبے لمبے ٹاور جی، مونامنٹ، لیکن آخرت کے بارے میں پوچھو تو لم یبج، کچھ بھی پتہ ہی نہیں جی۔ آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، اور یہ ان کا علم کچھ بھی نہیں، بلکہ آخرت کے منکر تک بھی ہیں۔ کچھ کا آخرت کا علم ہے لیکن غلط ہے، جیسے یہود و نصارہ کا ہے لیکن غلط ہے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر نہیں، ہم صاحب زادے ہیں، اور ہم جیسا عمل کریں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو دیکھو کتنا غلط، یعنی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت خدا نے بنائی ہی یہودیوں کے لیے، کوئی دوسرا وہاں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔
تو مطلب یہ ہے کہ یہودی ہونا جنت کی وراثت کے لیے ضروری ہے، عمل اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہودی ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، اور جب بھی فرشتے کسی یہودی کو ادھر لے جائیں گے تو پکڑ کے دیکھیں گے اس کی ختنہ ہے، کیونکہ ان کی خاص نشانی تھی نا۔ اگر یہ ہمارے ہاں بھی سنت ہے لیکن وہ اس کو خاص اگر ہے تو فرشتے کے ہاتھ سے اس کو چھین لیں گے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، کہاں لے کر جاتے ہو، اور پارسل کر دے گا جنت میں۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بابا جی وہاں کھڑے رہیں گے اور ہر یہودی کو پکڑ کے جنت میں، اس کو عمل کی ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دندناتا پھرے گا دنیا میں، جو چاہے کرے گا، جی کر بھی رہے ہیں۔ اور ادھر سے عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، ولا النصارى، وہ کہتے ہیں نہیں جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی پہ لٹکے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، بس وہ بخشایا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں کرے اس کے گناہوں کی پوٹلی تو وہ لے کر چلے گئے ہیں۔ تو کیسا عقیدہ ہے؟ اب اس کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ظلم سے کیوں باز رہے گا؟ جی تو آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے نا، حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ غلط بات بھی ساتھ میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ آخرت سے بے خبر ہے کہ وہاں کیا ہونا ہے۔ اللہ تو ایمان اور عمل کی بنیاد پہ جنت یا دوزخ میں بھیجیں گے، نہ کہ کسی شخص کی زبردستی سفارش وہاں پر ہوگی، اور نہ کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ خدا کا تو قانون ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا عمل خود اٹھانا پڑے گا۔ ہاں جی، اس چیز کا کیا سبب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا پرسیکیوشن ہوئی ہے، ہاں ان کا اس کا بخیر ہے، یہ تو وہ جانے نا، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں نا۔ اس کا وہ ثبوت کیا جاتا ہے؟ اس کا ثبوت ان کے پاس کچھ ہوگا، جیسے اور ان کے غلط عقائد کا کوئی نہ کوئی انہوں نے ثبوت بنا رکھے ہیں، تو اس کا بھی کوئی بنا رکھا ہوگا، لیکن حقیقت تو نہیں ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی اللہ کے بندے کی سفارش ہوگی بھی تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہوگی۔ تو خیر ان کا میں نے کہا آخرت کا عقیدہ ہے، لیکن غلط سلط، اور کچھ قوموں کا تو ہے ہی نہیں، کچھ قوموں کا تو ہے ہی نہیں صرف آخرت کا عقیدہ۔ تو اس لیے یہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں بے خبر ہوتے ہیں؟ انہوں نے اگر غور و فکر کیا ہوتا میری کائنات میں اور خود اپنے وجود پر، تو شاید یہ بے خبر نہ رہتے، ان کو خبر ہوتی۔ تو اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ جو مشرکین مکہ تو کہتے تھے کہ آخرت اس لیے نہیں ہے، دوبارہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے یا ہم جل جائیں گے یا ہم ڈوب جائیں گے یا ہمیں درندے کھا لیں گے یا ہمیں قبر میں دفن کر دیں گے تو ہمارے اجزاء مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ کر کچھ بھی نہیں رہے گا، یا آگ نے جلا دیا یا درندے نے کھا لیا یا پانی میں ڈوب گئے، تو ایک وقت کے بعد جسم کے ذرے ذرے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب جسم کا ذرہ ذرہ ہی نہیں رہا تو پھر اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو کر گم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ، یعنی بات عقل میں نہیں آتی کہ پھر ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا، پھر کیسے پیدا ہوں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے خود اپنی ذات کے بارے میں سوچا نہیں؟ اگر یہ اپنی ذات کے بارے میں سوچ لیں تو یہ کبھی اس حقیقت کا انکار نہ کریں کہ دوبارہ پیدا ہونا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے بارے میں سوچیں جی، کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیسا کیا تھا، یعنی شروع میں یہ کیسے پیدا ہوئے۔
اگر شروع کے پیدا ہونے پہ سوچیں تو دوبارہ کے پیدا ہونے کو بعید از عقل نہ سمجھیں. اگر عقل سے بعید ہو تو پہلے کا پیدا کرنا ہو. تو اس وقت تو اللہ نے بنا دیا ان کو کہ ان کے ذرے کائنات میں بکھرے ہوئے تھے. ان ذروں کو اللہ نے کس طریقے سے جوڑا، اور جوڑنے کے بعد باپ کی پشت میں پانی کے قطرے کی طرح پہنچا دیا. جو ذرے بکھرے ہوئے تھے کائنات میں، مختلف غذاؤں کے فروٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں، انہی سے تو وہ پانی بنتا ہے نا. تو ان چیزوں کے ذرے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں گندم کہاں سے آتی ہے ہم کھاتے ہیں، فروٹ کہاں سے آتے ہیں ہم کھاتے ہیں، جی سبزیاں کہاں سے آتی ہیں ہم کھاتے ہیں. تو ان خوراکوں سے ہی تو وہ پانی بنتا ہے. تو یہ جو انسان کے جسم کے ذرات ہیں، یہ سبزیوں اناج کی حیثیت دنیا میں پتہ نہیں کہاں پھیلے. کس نے بیجا، کس نے کاٹا، کس نے صاف کیا، کس نے اس کو پیسا، پیک کیا، اسٹوروں پہ پہنچے، ہم نے جا کر خریدا، ہم نے کھایا، اس سے اللہ نے بھی پیدا کیا. پھر پانی ان ذروں سے اللہ نے بنایا. پھر اس پانی میں کیا زندگی تھی کہ مرا ہوا تھا، حیات نہیں تھی. اللہ نے اس کو ایک مقام میں پہنچایا، ماں کے رحم میں. وہاں ایک عرصے تک رکھ کر اس میں تبدیلیاں پیدا کی، جی، اور آخر یہ ساری باڈی بنی، اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، جیتا جاگتا انسان ہوا. پھر اس کے بعد اس دنیا میں منتقل کیے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں رل مل کے ذرے ہو جائیں گے، تو کون جمع کرے گا ذروں کو، کون ملائے گا ان ذروں کو، کون اس سے باڈی ہماری بنائے گا؟ ارے میاں تم پہلے سوچو کہ پہلے کیا تھے. تو پہلا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا، وہ تو میں نے کر ڈالا. اب تو تمہارا نقشہ ہے، تمہاری ایک صورت ہے، تمہارا کوئی نہ کوئی مٹی میں ذرے ہیں، اب تو زیادہ آسان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہوا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. ہوا میں آدمی سانس لیتا ہے تو زندگی کی گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس وقت سانس کا کنیکشن رک جائے گا ہوا کے ساتھ تو ختم ہو جائے گا. تو دیکھو کس طرح بنایا اور کیسے حیات کا سلسلہ کس چیز کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اور جب یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کاٹ دیں گے ختم ہو جائے گا. صحت مند آدمی، خوبصورت آدمی، جی ہٹا کٹا آدمی، جب کنیکشن ٹوٹتا ہے تو بس لاش بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیسے پیدا کیا، اگر یہ اس پہ سوچتے تو دوبارہ کے پیدا ہونے پہ ان کو تعجب نہ ہوتا. پھر ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس پہ سوچتے. اس پہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی کائنات خدا نے بنا ڈالی ہے، تو چھوٹی سی کائنات ہے، تجھے نہیں بنا لے گا. وما بینہما، اور زمین و آسمانوں کے درمیان ایک نظام شمسی اللہ نے بنایا. بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے ستارے جی بنا رکھے ہیں، اور ان کو فضاؤں میں لٹکا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ چلاتے ہیں، نہ وہ گرتے ہیں نہ وہ ٹکراتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے، سورج، چاند، جی پوری فضا ان سے بھری ہوئی ہے. تو جو ان کو بنا کر ان کو چلا رہا ہے، تو چھوٹے سے 6 فٹ کے آدمی تجھے نہیں بنا سکے گا دوبارہ. جی اللہ بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کیے حق کے ساتھ، یعنی حکمت کے ساتھ. یعنی حق کا معنی ہے حکمت. تو اللہ نے کوئی کھلونے کے طور پہ نہیں بنائے، جیسے کہ وہ بچے کھلونے بنا کر توڑ دیتے ہیں بے مقصد. فرمایا کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے تو یہ سب حکمت کے تحت بنائی ہے. اس کے بنانے میں اللہ کی حکمت ہے. تو جیسے بنانے میں حکمت ہے تو اس کی توڑ پھوڑ میں بھی حکمت ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کائنات کو، اس سسٹم کو ختم کر دیں گے، ایک نیا سسٹم وجود میں لائیں گے. نیا آسمان، نئی زمین، نئے طریقے سے لوگ اس میں یہ سب پیدا ہوں گے. تو یہ سسٹم جو ہے ایک وقت تک کے لیے ہے،
جی، اور اس کے بعد ایک دوسرا وجود میں آئے گا، وہ پھر ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہیں ہوگا جی۔ تو اللہ نے حکمت کے تحت بنایا، اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا بھی نہیں ہے، بنایا حکمت کے تحت اور بنایا ہے ایک وقت کے لیے۔ تو اس دنیا کی ہر چیز اللہ نے ایک ٹائم کے لیے بنائی ہے، جب اس کا وہ ٹائم لمٹ پورا ہوگا اس چیز کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا بھی یہ معاملہ ہے اور باقی کائنات کا بھی، کہ ہر آدمی کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی بقا اور اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ مقررہ وقت ان کا آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، ٹھیک ٹائم پہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت جی۔ تو ایک وقت مقرر تک، پھر بڑی کائنات جو ہے اس کی بھی ایک قیامت ہے، اس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ۔ تو قیامت کبریٰ آئے گی تو پورا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہر چیز کے ختم ہونے، جیسے کہ جانداروں میں بھی ہر جاندار ایک وقت تک زندہ رہتا ہے، انسانوں میں ہر انسان، جنات میں ہر جن جی ایک وقت تک پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی چیز یہاں کی لا زوال نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کل من علیہا فان، جو زمین کی پشت پر چلتے پھرتے ہیں ان پر فنا اور موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر سانس لینے والی چیز ایک دن سے اس کا سانس رک جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لیکن بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، وہ اپنی رب کی ملاقات کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم نے کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا جی، ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں دینا، ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے کہتا ہے اکثر لوگ آخرت کے بارے میں بے خبر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تاریخ کے عنوان سے بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ خود کو سوچو، میری کائنات کو سوچو، تو تمہیں قیامت عجیب نہیں لگے گی۔ اب یہ فرمایا کہ تاریخ میں ذرا جھانک کے دیکھو، یا زمین پہ چل پھر کر تاریخی مقامات کا مشاہدہ کرو جی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ مشرکین مکہ منکرین قیامت زمین میں چلے پھرے نہیں؟ مطلب کہ چلے پھرے ہیں، اور انہوں نے پہلی امتوں کے حالات دیکھے ہیں، اور ہر سفر میں دیکھتے بھی ہیں کہ اس دھرتی پر پہلے بھی قومیں آباد ہوئیں، اور وہ ان سے زیادہ دنیا کے معاملے میں ہوشیار تھے، طاقتور تھے، جسمانی طاقت میں بھی، مادی طاقت میں بھی، علم و ہنر کے لحاظ سے بھی جی ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ بڑے بڑے فاتح دنیا میں آئے، دنیا کو فتح کیا، بڑے بڑے ملک انہوں نے فتح کیے، آج وہ کہاں ہیں؟ نہ گورے سکندر نہ ہے قبردارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو یہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، کہ یہ دیکھتے، مطلب کہ چلے پھرے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن جس نظر سے دیکھنا چاہیے اس نظر سے نہیں، تماشے کی نظر سے دیکھتے ہیں، عبرت کی نظر سے۔ ہاں، کہ قبر کتنی اچھی بنائی ہے، کتبہ کتنا خوبصورت لگا ہوا ہے، لکھائی کتنی اچھی ہے، اور سنگ مرمر پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے یار، بہت شاندار بنی ہوئی ہے۔ یہ تو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ صاحب دنیا میں کیسے رہے، موت کیسی آئی، اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کو نہیں دیکھتے۔ تو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تماشے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ یہ عبرت کی نظر سے دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔
کیسے آئے، کیسے آباد ہوئے، کیسے دنیا سے گئے۔ کانوا اشد منہم قوہ، کہ وہ لوگ ان موجودہ لوگوں سے بھی جسمانی طاقت میں زیادہ تھے۔ قد و قامت، جیسے بتا نا، قوم عاد کے 60 ہاتھ قد تھے، بعض روایت میں کہ 120 ہاتھ ان کے قد تھے جی، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی 18 ہاتھ اس کا قد ہوتا تھا، اتنے لمبے تڑنگے، اسی کے لحاظ سے ان کی قوت جسمانی جی۔ آپ جا کر ان کی تعمیرات کا مشاہدہ کریں جو دنیا میں کبھی باقی ہیں، جن کی کھدائی کی گئی ہے، آثار قدیمہ، ان کے مکانات دیکھیں۔ ہمارے یہاں سندھ میں مونجو دڑو، پنجاب میں ہڑپا، آگے ٹیکسلا، گندھارا، اور دوسرے ملکوں میں آپ کے حالانکہ بھی جی ہاں، اور پھر اس طریقے سے عرب میں دیکھیے عاد اور سمود کے 5000 سال ہو گئے ان قوموں کو دنیا سے، 5000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، اور ان کی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی ہیں۔ قوم عاد نے 40 منزلہ ایک بلڈنگ کھڑی کی تھی، 40 منزلہ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ٹاور آج ہی بن رہے ہیں۔ قصر غمدان سوچتے ہیں، قصر غمدان حضرت عثمان غنی کے زمانے تک اس کے کھنڈرات تھے۔ قوم عاد کب گزری ہے؟ نوح علیہ السلام کے بعد۔ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، اس کے کھنڈرات ہو سکتے اب بھی ٹوٹے پھوٹے کچھ نہ کچھ ہوں۔ اور سمود کے علاقے میں تو مکان اب تک ہیں پہاڑوں کے اندر۔ اسی طریقے اہرام مصر دیکھیے، اہرام مصر بھی 6000 سال پرانے اہرام ہیں، تکونی ٹاور ہیں، وہ بھی ایک ایک پتھر 75 من کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بلندی تک وہ پتھر کیسے پہنچائے ہوں گے۔ اس زمانے میں یہ کرینے تو نہیں تھی جی، نہیں چلو آپ کہیں گے تو اٹھا بھی لیں گی، آپ یہ سمجھیں، لیکن اس وقت تو تھی نہیں نا، سوائے اپنے ہاتھوں کے کوئی مشینری تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے اہرام اور بڑے بڑے پتھر اس بلندی تک کیسے پہنچائے گئے، جن میں سے بعض اہرام اب تک بعین ہی سلامت ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد زلزلے آئے، سب کچھ ہوا، پھر پتھروں کو جوڑنے میں جو مثالہ استعمال ہوا ہے، آپ اندازہ رکھیں کہ کیسا مثالہ تھا جس نے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ اور پھر ایسے ہوشیار لوگ تھے کہ وہ لاشوں کو ایک ایسا مثالہ لگاتے تھے کہ ان کی مثالہ لگائی ہوئی لاشیں آج تک صحیح سالم پڑی ہوئی ان احراموں کے اندر۔ اب کوئی لاش کو زیادہ دیر تک رکھ کے دیکھے، زیادہ سے زیادہ شیشے میں بند کر لیتے ہیں، ہوا بند کر لیتے ہیں، جی ہم نے لاش محفوظ کی، کب تک؟ ان کی آج تک موجود ہیں۔ تو اتنے طاقتور قداور لوگ جی، جو وزنی پتھر وہاں تک انہوں نے پہنچائے، عمارتیں بنائیں آپ تک جی۔ تو فرمایا کانوا اشد من قوہ، وہ تو ان موجودہ لوگوں سے جسمانی طاقت میں اور بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اسی طرح انجینئرنگ میں کہ بڑی کھڑے کرتے تھے، لیکن وہ اب بھی موجود ہیں۔ وآثار الارض، اور انہوں نے زمینوں میں خوب ہل چلائے، زمینوں کو بھی آباد کیا۔ اس دور میں عراق اور مصر سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقے ہوتے تھے، کھیتی باڑی کے لحاظ سے، باغات کے لحاظ سے، یعنی خوب انہوں نے زمینوں کو آباد کیا، کھیتی باڑی کی جی۔ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو خوب آباد کیا اپنے دور میں، بڑے متمدن لوگ تھے۔ اکثر مما عمروها، اس سے بھی زیادہ جس سے ان لوگوں نے دنیا کو، زمین کو آباد کیا ہے، ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا جی۔ لیکن بالآخر اس سب کچھ کے باوجود ہوا کیا انجام؟ کہتے ہیں وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس انبیاء کرام واضح دلائل لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ کیا ہو، عمل کیا ہو۔ تو وہ اتنے مادی نشے میں اس قدر
مبہوت تھے کہ انہوں نے انبیاء کی بات سنی نہیں. وہ کہتے تھے آپ ہم کو کس سے ڈراتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کا کہنا نہ مانا تو آپ ہم کو ڈراتے کس سے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جس نے تم کو قوت دی ہے وہ تم سے طاقتور نہیں ہے؟ کیا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو یہ مادی اسباب دیے، وہ تم سے طاقتور نہیں ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ اپنی قوت کے نشے میں اللہ کی قوت کو انہوں نے بھول دیا، اللہ کی قوت کو بھلا گیا. آج بھی یہی حال ہے. جن کے پاس مادی طاقت ہے، اسباب ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری طاقتیں اور قوتیں جس نے دی ہیں وہ اس کا توڑ بھی جانتا ہے. تو وہ چاہے ایک فرشتے کی آواز لگا دے تو سارا معاملہ، وہ ذرا سے نیچے سے زمین کو ہلا دے تو ہاں اس کی قوت کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو. لیکن یہ بھی اسی نشے میں ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. فرمایا کہ بڑے تم سے زیادہ طاقتور گزر چکے ہیں. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. سو اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی کہ ان کے ہنستے بستے شہر اجاڑ دیے، جی ان کی زندگی کے چراغ گل کر دیے، تو اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے، اکڑتے رہے، تواضع اختیار نہیں کی، حقائق تسلیم نہیں کیے، تو بالآخر ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا، ان کا نام و نشان ختم کر دیا. پتہ نہیں اس زمین کے اندر کتنی تہذیبیں دفن ہیں، یہ تو چند ایک کی کھدائی کر کے آپ کو دکھا دیا، ورنہ اس زمین کے اندر کتنی قوتیں دفن ہیں جو بڑے مغرور اور متکبر تھے اور جنہوں نے حق کا انکار کیا. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون. جی پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے دنیا میں برائی کی، کیا نکلا؟ برا ہی نکلا. جن لوگوں نے دنیا میں برائی کی ان کا انجام برا ہی نکلا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، نبی کی تکذیب کی، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کہ لو جناب یہ قانون جو اللہ نے بھیجا یہ نہیں چل سکتا، ہم زیادہ متمدن ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں، ہم خود قانون بنائیں گے. تو اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. کہتے او جی یہ تو 1400 سال پہلے کتاب نازل ہوئی ہے، آج کے اس تمدن کے دور میں اس کے قانون کہاں چل سکتے ہیں؟ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے تھا. آج تو مذاق بھی اڑاتے ہیں. وہ بھی مذاق اڑاتے تھے، آج یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے بھی آیات اللہ کی تکذیب کی، آج یہ بھی کر رہے ہیں. تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ان کا نکلا، ان کا بھی وہی نکلے گا. لیکن بس اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون امہال ہے کہ اللہ ہر قوم کو، ہر برے انسان کو کافی وقت دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے. لیکن جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بلا تاخیر، ہاں جی پھر بلا تاخیر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے نا. ہم تو اسباب ہی کو دیکھتے ہیں، اسباب کی کنڈی ہلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کسی نے ہلائی ہے، ہلانے والے کو نہیں جانتا. اور اسباب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اسباب خود تو نہیں ہو رہا، کسی کوئی اس کو کرا رہا ہے. تو جب تک اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑو گے، وہاں سے معاملہ سیدھا نہیں ہوگا، تو یہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کئی طریقے ہیں. تو دیوار میں کوئی کیل لگا رہا ہے, ٹھونک رہا ہے, کیل کہتی ہے, دیوار کہتی ہے, کیل کو کہتی ہے لما تشقنی, تو مجھے کیوں پھاڑ رہی ہے؟ اے کیل تو مجھے کیوں پھاڑ رہی ہے, مجھ میں سوراخ کیوں کر رہی ہے؟ کیل لکھا سل من یدقنی, اس سے پوچھ جو میرے سر کو ہتھوڑی سے مار رہا ہے, اس سے پوچھ جو میرے سر کو ہتھوڑی سے مار رہا ہے. تو بھائی یہ تو سب کیلیں ہیں جن پہ تمہاری نظریں ہیں. جو ٹھونک رہا ہے اس سے بھی تو کوئی تعلق رکھو. یہ چیز سیلاب کیوں آ گیا, کیسے آ گیا؟ اور جی فلاں نے چھوڑ دیا تھا پانی اس لیے. جی زلزلہ کیسے آ گیا؟ اور جی نیچے زمین میں فلاں چیز تھی, جی گیس تھی. ان باتوں سے کام نہیں ہوتی ہے. گیس کس نے پیدا کی ہے؟ گیس کو ابھارا کس نے ہے؟ جی پانی کون برساتا ہے؟ بند کون توڑتا ہے؟ جی تو یہ تو اسباب ہیں, ان کے پیچھے ان کو چلانے والی ذات سے رابطہ کرو, اس سے تعلق ٹھیک کرو, یہ سب نظام ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بگاڑو گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن ہمیشہ لوگ اسی میں رہتے ہیں کہ بس یہ چیز فلاں سے آئی تو اس کا سوراخ بند کرو, یہ فلاں سے تو اس کا سوراخ بند کرو. یہ نہیں کہ جو سوراخ بنایا کس نے اس کو دیکھو, اس سے کہو کہ میں آپ سوراخ مت بنائیں. تو بہرحال انجام ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں برائی کی برا ہی نکلا, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے, معمولی ہے, عبرت کے لیے ہے. اصل معاملہ تو آگے ہے, اصل معاملہ تو آگے ہے. تو فرمایا کہ اگر دنیا میں چلے پھرے ہوتے, عبرت کی نظر سے کچھ دیکھتے, کوئی بات سمجھ میں آتی. لیکن چلتے پھرتے ضرور ہیں, دیکھتے بھی ضرور ہیں, لیکن تماشائی نظر سے دیکھتے ہیں, عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے, سبق کی نظر نہیں دیکھتے. تو یہ تھا ان آیات کے بارے میں کچھ جو میں نے اس وقت تلاوت کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.